الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جب بچہ جوان ہوتا ہے تو وہ اپنے دل کے اندر کچھ جنسی جذبات محسوس کرتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو اللہ رب العزت کا ایک حکم متوجہ ہوتا ہے کہ بندہ تقوی والی زندگی اختیار کرے اور آدمی انسان کو چاہیے کہ وہ حلال طریقے سے نکاح کرے. اب کئی مرتبہ نکاح تو کرتے ہیں لیکن نکاح کرنے کا طریقہ گھونڈا اور بہت غلط ہوتا ہے. مثلاً لڑکے لڑکی بھاگ کر نکاح کرتے ہیں یا ضد کر کے نکاح کرتے ہیں، تو کئی مرتبہ اس میں دونوں طرف کے خاندان کی اچھی خاصی کرکری ہو جاتی ہے، مزہ خراب ہوتا ہے، عزت داؤ پہ لگتی ہے. تو اس سے متعلق چند باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ نوجوان بچے جوانی میں قدم رکھتے کے ساتھ ہی عفیف زندگی گزاریں، آگ دامنی والی زندگی گزاریں، نگاہوں کی حفاظت ہو، اپنے بڑوں کا ادب اور احترام ہو، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں، ان کی باتوں پر عمل کریں، اور باش لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں. یہاں تک کہ جن لڑکیوں کا نکاح ہو چکا اور وہ اپنے سسرال سے فارغ ہو کر آئی ہیں، کئی مرتبہ نکاح ہونے کے بعد 2-4 دن کے بعد لڑکی واپس آتی ہے اپنے گھر پر، تو ایسی لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں اس طرح کی بات نہ کرے جو شوہر کے ساتھ معاملہ گزرا ہوتا ہے. ادب کے بھی خلاف ہے، شرم و حیا کے بھی خلاف ہے. اسی طرح سہیلیوں کو بھی کارگزاری میں پوچھنی چاہیے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے اور شرم و حیا کے خلاف ہے. اسی طرح نوجوان بچے جب نکاح کرتے ہیں تو نکاح کے بعد جو ابھی انمیرڈ ہیں وہ ان کو اپنے کچھ تجربات شیئر نہ کریں، تو ان کے سامنے اپنے آپ بیتی نہ سنائیں، اس لیے کہ اس طرح سے دوسروں کے جذبات بھی وہ منتشر ہوتے ہیں. اس لیے لڑکے اور لڑکی دونوں کو اس بات کی ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ شرم و حیا کی باتوں کا پردہ ہرگز نہ اٹھائیں. رہی بات یہ کہ دوسروں کو کیسے پتہ چلے گا، جب وقت آئے گا تو اپنے آپ پتہ چلتا ہے. کہتے ہیں مسئلہ مشہور ہے کہ کوئی عورت جو حاملہ تھی، بچے کی ولادت ہونے والی تھی، فرسٹ ڈلیوری تھی، اور وہ رات کو سوئی، دن پورے ہو چکے تھے، تو اپنی ساس سے کہتی ہے کہ امی جب میرے یہاں بچہ ہونے لگے تو ذرا مجھے اٹھا دینا. تو ساس نے کہا میں کیا اٹھاؤں گی، تو یہ دنیا کو اٹھاتی پھرے گی، یعنی تجھے اتنے درد ہوں گے، اتنی تکلیف ہوگی، تو یہ دنیا کو اٹھاتی پھرے گی. تو کوئی یوں سوچے کہ وہ جو میرے اوپر گزری ہے، جو میرے اوپر بیتی ہے، میں ذرا سب کو سناؤں نکاح میں. یہ سب شیئر کرنے کی چیز نہیں ہوا کرتی. کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے فطری طبعی جذبات رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پہ کھول دیتے ہیں. تو نوجوان بچے بچیاں اس طرح کا اختلاط ہرگز نہ کریں، وہ دوسروں کو اپنی معلومات نہ پہنچائیں، اور بالکل وہ جن کو بھی ضرورت نہیں. تو بہت سے لوگ نوجوان بچے یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ کئی مرتبہ اپنی شہوت رانی کے تذکیرے
یا میاں بیوی کے تعلقات کے تذکرے وہ ان لوگوں کے سامنے کرتے ہیں جن کے سامنے نہیں کرنے چاہیے. یہ بہت بڑی غلطی ہے اور آج کے دور میں یہ بہت بڑی فحش کاری ہے. بہت سے نوجوانوں تو یہاں تک سنایا کہ بعض بچوں نے اپنے نکاح کے بعد کے معاملات کی ویڈیوگرافی کی اور اپنے دوستوں کو دکھائی. دوستوں کتنی بڑی دیوسیت ہے, کتنی بڑی دیوسیت. ہرگز نہیں. اللہ رب العزت نے زندگی عفیف گزاری, اب حلال طریقے سے آپ کی ضرورت پوری کرنے کا اللہ پاک نے موقع نکاح کے ذریعے سے فراہم فرمایا, تو اب آ کے بے حیا بن گئے. نکاح سے پہلے تو باحیا تھے اور نکاح کے بعد بے حیا بن گئے. یہ کون سی عقل بن رہی ہے؟ تو اتنی بات سمجھ پا رہی ہے. نکاح کے لیے نوجوان بچے جو اپنے ساتھی کا انتخاب کرتے ہیں وہ کس طرح کریں, اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہو کہ پیارے اللہ مجھے زندگی گزارنا ہے اور آپ کی طرف سے میری طرف ایک حکم متوجہ ہے کہ میں نکاح کروں. تو پیارے اللہ میں نکاح کس طرح سے کروں, میں کس کے ساتھ کروں؟ کہ اللہ میری زندگی کا ساتھی جو میرے لیے مناسب ہو, جس سے میری دنیا آخرت آباد ہو. پیارے اللہ وہ ساتھی مجھے عافیت کے ساتھ ملا دیجیے. دور ہے تو قریب کر دیجیے اور قریب ہے تو ملا دیجیے. دور ہے تو قریب کر دیجیے اور قریب ہے تو ملا دیجیے. اسی طرح ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے بچیوں کے بارے میں وہ فکر مند ہوتے ہیں, وہ نیک لوگوں سے اس قسم کے تذکرے کر کے رکھیں کہ ابھی میرے بچے بچیاں بڑے ہو چکے ہیں, اب ان کے جوڑے بٹھانے ہیں, تو اگر آپ کی نظر میں کوئی لائق فائق ہو تو آپ ہمیں بتائیے, رہبری کریں, رہبری کریں. اور اس میں رہبری کرنے والا ذرہ برابر اپنا کوئی مفاد نہ رکھے, اللہ کے لیے, اللہ کے رضا کے لیے دوسرے کی رہبری کرے. یہ نہ ہو کہ یہ مالدار ہے, یہ اس سے میں رشتہ کر دوں گا, کروا دوں گا کسی جگہ, تو یہ آئندہ میرا خیال رکھے گا, میری ضرورتوں کا خیال رکھے گا, یا کم از کم ضرورتوں کا خیال نہ رکھے تو اس خوشی میں مجھے کچھ نہ کچھ نواز دے گا. یہ اس طرح کی نیت رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. کوئی بھی کام کریں ہم اللہ کے لیے کریں. تو سب سے پہلے نوجوان بچے بچیاں اپنے لیے دعا کریں, پیارے اللہ ہماری عمر ہو چکی, ہمارے ماں باپ ہمارے لیے فکر مند ہیں, اللہ ہماری زندگی کے ساتھی ایسے عطا فرما کہ جن کے ذریعے سے ہماری زندگی بھی اچھی گزرے اور جن کے ذریعے سے ہماری آخرت بھی آباد ہو, جو ہماری آخرت کی آبادی کا سبب بنے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. نیز اس سلسلے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ہدایت دی کہ عورتوں سے آدمی نکاح کرتا ہے اس کے حسب نسب کی وجہ سے, مال جمال کی وجہ سے. انسان کو چاہیے کہ وہ دیندار کو اختیار کر کے کامیاب ہو جائے. حسب نسب ایسی چیزیں ہیں کہ یہ سب بھی کئی مرتبہ کسی عرض عارض کی وجہ سے داغدار ہو جاتی ہے. کسی خاندان میں کوئی بچہ کسی کو لے کر بھاگ گیا, اب پورے خاندان پر لان تان ہوتی ہے. لوگ گھر کے قریب سے گزرتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں یہ وہ گھر ہے جہاں کا لڑکا کسی کو لے کے بھاگ گیا. اب لوگ بچ کے نکلتے ہیں, دروازے کے سامنے تیزی سے نکلتے ہیں, کچھ گھر سے رشتے ناطے نہیں کرتے. اب یہ حسب نسب اس قسم کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو عام طور پہ یہ تو کئی مرتبہ کسی نہ کسی عرض عارض کی وجہ سے داغدار ہو جاتی ہے. اسی طرح مال یہ بھی ایسی چیز ہے کہ شام کو ہے صبح کو نہیں ہے, صبح کو ہے شام کو نہیں ہے. شام کا امیر صبح کا فقیر بن جاتا ہے, صبح کا فقیر شام کا امیر بن جاتا ہے. تو یہ بھی کوئی دائمی چیز نہیں ہے. اس کو دیکھ کر بھی کئی مرتبہ آدمی کروڑوں پتی ہوتا ہے, بزنس میں ایسا لاس ہوا کہ آنسو تھمتے نہیں تھمتے, پر ہوتا ہے, قرضوں میں ڈوب جاتا ہے. اس طرح کے حالات ہوتے ہیں. تو مال کو دیکھ کر بھی آدمی نکاح نہ کرے, جمال کو دیکھ کر بھی آدمی نکاح نہ کرے, اس لیے کہ جمال ایسی چیز ہے یہ بھی عارضی ہے, یہ بھی عارضی ہے. سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے, 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے. یہ سب عارضی چیز ہے. کئی مرتبہ بڑے خوبصورت خوبصورت نوجوان بچے ہوتے ہیں اور اسکین پرابلم کوئی شروع ہوتا ہے, چرم کوئی روگ شروع ہوتا ہے اور آدمی کا چہرہ ڈل ہو جاتا ہے, جی چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے, دیکھنے کو جی نہ کرے, جی پھنسیاں ہو جاتی ہیں اور بتانے کیا کیا چیز. تو یہ جمال بھی تو عارضی چیز ہے. تو کسی دائمی رشتے کی اور کسی بڑے
جو ہے نظام کی بنیاد کسی عارضی چیز پر نہیں رکھی جاتی. تو مال عارضی چیز ہے، یہ حسب نسب عارضی چیزیں ہیں، یہ مال جوان سب عارضی چیزیں ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ دیندار کو دیکھو، دیندار کو پسند کرو، یہ جو ہے غریبی میں بھی نہیں جائے گا، امیری میں بھی نہیں جائے گا، جی سفر حضرت میں بھی نہیں جائے گا، قوت اور کمزوری میں بھی نہیں جائے گا، یہ ہر حال میں نہیں جائے گا. تو دینداری کو اختیار کرنا چاہیے. باقی دینداری ایسی چیز ہے جو آدمی کو سہارا دیتی ہے ہر حال میں. تنگی ہو تب بھی آدمی کو سہارا دیتی ہے، کیونکہ دینداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق کی وجہ سے کوئی مشکل نہیں رہتی. ساری مشکلیں پیش ہو جاتی ہیں، ہلکی پھلکی نظر آتی ہیں. لیکن دین ہی نہ ہو تو سہارا کس سے ملے گا؟ دین ہی نہ ہو تو کوئی آدمی کیسے سمجھائے گا؟ دین ہی نہ ہو تو دل پھٹ جائے گا. اس لیے دین داری اور تقوی یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے بندے کو سہار دے دیتے، ہمت دے دیتے. تو جب لڑکے اور لڑکی کا رشتے کا انتخاب کا معاملہ ہو تو اس میں ایک نمبر دینداری کو دیں. بہت سے لوگ ایسی بیوقوفی کرتے ہیں رشتہ دیکھنے میں کہ خاندان میں دیکھتے ہیں کہ لڑکی کا دادا جو ہے وہ تو فلاں ریٹائر جنرل ہے، والد صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہیڈ ماسٹر ہے، اور چچا جو ہے وہ ایک فیکٹری کا مالک ہے. اب دیکھیے نہ لڑکی کا نبھاؤ دادا کے ساتھ ہوگا، نہ اپنے سسر کے ساتھ ہوگا، نہ چچا کے ساتھ ہوگا. جی اس کا نبھاؤ تو اس بیٹے کے ساتھ ہوگا، اس نوجوان کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کا نکاح ہونے والا ہے. تو اب دوسروں کی عزتیں دیکھ رہے ہیں، ان کے مقام اور مرتبے دیکھ رہے ہیں. بھائی اس کا دیکھو نا جس کے پلے اس کو باندھنا ہے، اس میں کتنا دمخم ہے، اس کو نہیں دیکھتے. تو بہت سے لوگ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، پتہ نہیں یہ کون سی فہم ہے. اس لیے ہمیشہ اس کو دیکھو، ہماری لڑکی کا نبھاؤ جس کے ساتھ ہونے والا ہے، ہماری لڑکی کا رشتہ ہم جس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، اس بچے کے اخلاق کیسے ہیں، وہ دل کا مزاج کا سخت تو نہیں ہے. اگر سخت ہوگا تو ترس نہیں کھائے گا، ہمیشہ تکلیف دے گا. بہت زیادہ ماں باپ کا مطیع و فرما بردار ہے، ماں باپ کو بالکل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری مطلوب ہے، لیکن اتنا زیادہ وہ فرما بردار اور اتنا زیادہ ان کا وہ ہو عاشق ہو کہ وہ پھر آگے اپنی ذرہ برابر بھی رائے نہ رکھتا ہو، تو یہ تو بیوی کو ہمیشہ قدموں میں رکھے گا. وہ تو کہے گا نہیں ماں باپ جیسے کہیں ویسے کر، میں کچھ نہیں جانتا، میں ان کے آج تک نافرمانی نہیں کی، میں ان کی کبھی نہیں کروں. نہیں، وہ بیٹی کب کہہ رہی ہے کہ تم نافرمانی کرو، لیکن اس کو جتنی توجہ چاہیے اتنی تو دو. کئی مرتبہ بچے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ضرور ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو فرما بردار ہو. لیکن بیوی کمرے میں انتظار کر رہی ہے اور لیٹ نائٹ وہ ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، تو آخر اس کے بھی تو کچھ حقوق ہیں، وہ بھی کچھ بات کرنا چاہیے، وہ بھی تھکی ہوئی ہے، پھر اس کو آرام کرنا ہے. تو کئی مرتبہ شوہر اس بات کی بالکل رعایت نہیں کرتا. تو ایسا بھی نہ ہو، تو انتہائی سخت بھی نہ ہو، اور اس طرح کا بالکل اپنی کوئی رائے نہ رکھے، ایسا بھی نہ ہو. نیز کسی ایسی مہلک بیماری کا شکار بھی نہ ہو کہ جو لا علاج ہو. کئی مرتبہ اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے اور دونوں خاندان پھر رونے بیٹھتے ہیں. نیز ایسی دوستی بھی نہ رکھتا ہو کہ اس دوستی کے سرکل سے اس جماعت سے اس کے نکلنا مشکل ہو. کئی مرتبہ آدمی ایسی گینگ میں شامل ہو جاتا ہے، ایسی چیزوں میں شامل ہوتا ہے کہ نکل جائے تو جان کے لالے پڑے جاتے ہیں. اللہ حفاظت کرے. تو ان سب چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اور سب سے ایک نمبر تو کس کو دینا ہے؟ دین کو. ان چیزوں کی رعایت رکھیں، ان چیزوں کا خیال رکھیں. نیز رسم و رواج سے بچے. نکاح کرنے میں کئی مرتبہ رسم و رواج کو اس کو دیکھتے ہی نہیں. ساری کی ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں لیکن رسم و رواج کو نہیں دیکھتے. تو کہتے ہیں جی ہم تو بارات میں 1000 لوگ لے کر آئیں گے. 1000 لوگ لے کر آئیں گے تو بھائی میں نے کیا قصور کیا ہے کہ مجھے آپ سزا دیں گے 1000 لوگوں کو کھلانے کی؟ وہ جو آئیں گے وہ کون ہوں گے؟ کب ہمارے دوست ہوں گے، یہ دیں گے تو آپ ہی کے تو ہوں گے، میرے تو نہیں. لڑکی والا یوں کہہ سکتا ہے آپ ہی کے تو وہ دوست میرے تو نہیں ہیں. آپ کے دوستوں کو میں کھلاؤں اور ایک ہی دن کھلاؤں، یہ تو کسی کتاب میں نے لکھا. آپ ایک ایک کر کے کسی کو لیتے آئیں ضمن تو پہلے بنا کر
اور آپ جب میرے مہمان ہوں گے میں آپ کو کھلاؤں گا تو وہ بھی کھائے گا، لیکن زندگی بھر کی کمائی میں داؤ پہ لگا دوں آپ کے دوستوں کے لیے، یہ کون سی عقل مندی؟ لہٰذا دوست ہیں تو آپ کے ہیں، آپ ان کو ہوٹل میں کھلائیں، ڈھابے پہ کھلائیں، جھوپڑے میں کھلائیں، چھت پہ کھلائیں، گارڈن پارٹی دیں، کچھ بھی دیں، وہ آپ کے اپنے گھر تک محدود رکھیں پلیز، میرے یہاں نہ۔ لیکن یہ حوصلے ہیں کس میں؟ یہ کہنے کے، لیکن کہنے والوں نے ایسا کہا ہے اور الحمدللہ دھوم دھام سے کہا اور ان کی بات رکھی گئی، اور سامنے والے سوچنے پہ مجبور ہو کہ ہاں غلطی ہے۔ یہ جو لوگ دوستوں بارات لے کر جاتے ہیں اتنے سارے لوگوں کی، نہیں بتائیے جس کے یہاں جا رہے ہیں آپ تو فرسٹ ٹائم کے مہمان ہیں اس کے یہاں، تو آپ اکیلے ہی اس کے یہاں بوجھ بن رہے ہیں، چجائے کہ آپ 2000 لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے دوستوں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ اور سے کہتے ہیں حضرت بارات میں چلو، بھائی کیوں چلے بارات؟ وہ میرا کچھ نہیں لگتا جس کے یہاں آپ لے جا رہے ہو، میرے کچھ تعلقات آپ کے ساتھ ہیں، میں آپ کے گھر تک آ جاؤں یہی غنیمت آپ سمجھو، اتنا سبق نکال کر چجائے کہ میں آپ کے رشتے دار کے یہاں جاؤں تو کیا فرصت میں بیٹھے ہیں؟ تو دوستو یہ باراتیں اور اتنی ساری لمبی لمبی جو ہے یہ پلاٹون لے کر جانا یہ عقل مندی نہیں ہے، بالکل عقل مندی۔ نکاح کو اللہ پاک نے سستا کرا دیا، اس کو انتہائی سستا کیا۔ یہ عادل ہمیشہ کہا کرتا ہے کہ تلوار خاں کی لڑکی بندوق خاں کا لڑکا کو تم نہ قبول کیجیے، ہمیں نہ قبول کیجیے۔ یہ قاضی دو لفظ کہتا ہے، بھائی فلاں کی لڑکی فلاں کا لڑکا اتنے میں ریوت زوجہ بنا کہ آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کی؟ جی میں نے قبول کی۔ 12 سے 15 سیکنڈ لگتی ہے، منٹ بھی نہیں، پوری آدھی منٹ بھی نہیں، 12 سے 15 سیکنڈ لگتی ہے ایجاب قبول میں۔ تو شریعت نے تو اس کو اتنا آسان قرار دیا، اور ہم نے اس کو اس کے ساتھ اتنے سارے لوازمات لگا دیے، اتنے سارے جوڑ دیے کہ اتنا مشکل اس کو بنا دیا کہ یہ ہمارے لیے ایک جنگ سر کرنے کے برابر ہو گیا، ساری زندگی کا داؤ اس پہ لگاتے ہیں۔ تو دوستو یہ ٹھیک نہیں۔ اس کے لیے میں اس وقت بوڑھوں کو تو نہیں کہتا، ان کی تو عمر بیت گئی اور زیادہ ان سے تو کوئی توقع بھی نہیں رکھی جا سکتی، اس لیے کہ وہ اپنے نفس سے اتنے شکست کھا چکے ہیں۔ کہتے جی لوگوں کے کھا رکھے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی ہم لوگوں کی باراتوں میں گئے ہیں، ان کے کھا رکھے ہیں، تو اگر نہیں لے جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے جی، اور اللہ کیا کہیں گے، رسول اللہ کیا کہیں گے جی، اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، اس لیے ان کو تو میں نہیں کہتا۔ لیکن نوجوان بچوں سے آج درخواست کرتا ہے، پیارے نوجوانوں اللہ کے لیے اس موضوع کو سمجھو کہ ہم کسی کے لیے بار خاطر نہ بنیں، ہماری ذات کسی کے لیے بوجھ نہ بنے۔ اسلام نے تو یہاں تک آداب سکھائے، اگر ہم کسی کے یہاں مہمان جا رہے ہیں اور بے وقت جا رہے ہیں تو ہم کھانے پینے سے راستے میں فارغ ہو کر جائیں تاکہ بے وقت اس کو تکلیف نہ ہو انتظام کرنے کی۔ حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ حدیث پہنچا تھا حضرت کے یہاں، تو انہوں نے فرمایا کہ جب کسی کے یہاں مہمان جاؤ، میرے والد بزرگوار نے مجھے چند نصیحت فرمائی کہ جب کسی کے یہاں مہمان جاؤ تو ہلکا پھلکا بستر ساتھ لے کر جاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس کے یہاں آپ مہمان جا رہے ہیں آپ کی طرح اس کے یہاں اور بھی مہمان ہو، اور ہر آدمی کے گھر میں اوڑھنے بچھانے کا سامان وہ ناپ تول کا ہوتا ہے، ضرورت کے وقت ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1-2 بستر آدمی زیادہ رکھتا ہے، اور مہمان آئے ہیں مثلا 4-5، تو اب اس کو عاریت کی بھیک مانگنی پڑے گی کسی کے یہاں جا کر، بھائی میرے یہاں مہمان ہے ذرا ایک رات کے لیے بستر دے دو۔ تو ہماری وجہ سے اس باغیرت غیور آدمی کو عاریت کی بھیک مانگنے کی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، لہذا ہلکا پھلکا بستر ساتھ لے کر جانا چاہیے، اور ہلکا پھلکا بستر یعنی اوڑھنے کی چادر اور بچھانے کی چادر ہو گیا ہلکا پھلکا بستر۔ تو جس شریعت میں یہ مزاج بنایا گیا امت کا، اور امتیوں کا اس طرح کی تعلیم امت کو دی گئی ہو جی، تو کیا بات اس طرح ہم کریں گے کہ ہم بارات کے نام پر کسی اجنبی کے یہاں جا کر اپنے دوستوں کو، اور ان کو تعداد تک معلوم نہیں کہ ہم کتنے لے کر آنے والے ہیں، اور ہم جس دن نکل کر جا رہے ہیں نکاح کے لیے اس دن جانے سے پہلے تک لوگوں کو فون پر اور دو بدو دعوت دیتے پھر بھائی چلنا پڑے گا، 1 گھنٹے میں تیار ہو جاؤ، چلنا پڑے گا، میرا نکاح ہے، زندگی میں ایک ہی بار تو ہوتا ہے، ارے کس نے کہا تو 4 بار کر دو، 1 بار کیوں کرتا ہے؟ ہائے دوستو ہم نے کباڑا کر دیا ہے دین، ہم اپنے اوپر بھی بوجھ بن رہے ہیں، اپنے رشتے داروں پر بھی بوجھ بن رہے ہیں، ہم دھرتی پہ بھی بوجھ بن رہے ہیں۔ نکاح کرنے چاہیے سادگی کے ساتھ،
کوئی آدمی شادی نہ کرے، شادی کرے، شادی چھوٹے سن سے، ایک مرتبہ چھوٹے سن سے شادی کرے گا، زندگی کا ہر دن شادی میں گزرے گا، خوشی میں گزرے گا. شادی کے معنی خوشی کے، ہر دن خوشی رہے گی اس کے آنگن میں. اور ایک دن شادی کرے گا، ہر دن بربادی کرے گا. اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی دھجیاں لوڑائی. تو یہاں تک بات سمجھے. تو جب لڑکے لڑکی کو نکاح کی ضرورت پیش آئے اور عمر اس قابل ہو جائے تو دعاؤں میں لگنا چاہیے، اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ پیارے اللہ میری زندگی کا ایسا ساتھی منتخب فرمائیے جس کے ذریعے سے دنیا میں میری اچھی گزرے اور آخرت میں میری اچھی گزرے. اللہ سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے. نیز ماں باپ کے سامنے اپنی بات کو واضح کر دینا چاہیے. کئی مرتبہ بہت سارے بچے پریشان ہوتے ہیں اپنے جنسی معاملات سے، تو ان بچوں کو چاہیے کہ اگر وہ خود ہمت نہ کر پائیں ماں باپ کے سامنے کہنے کی یا تحریراً کوئی بات پیش کرنے کی، تو کسی ایسے بندے کو درمیان میں ثالث بنائے کہ جو آپ کا پردہ رکھے، اور وہ جا کر کے ایک شخص تھے بڑے کاروباری، وہ اپنے بیٹے کا خط لے کر اس عاجز کے پاس آئے. کہا کہ میرے بیٹے نے جو اکلوتا بیٹا ہے فلاں جگہ کورس کرتا ہے، تو اس کا یہ خط ہے. میں نے اس کو پڑھا. پڑھنے کے بعد کہا کہ کوئی جواب دینا ہے. میں کہا اس کا جواب مجھے آپ کو دینا ہے، ان کو تو نہیں دینا. اور جواب یہ دینا ہے اس بچے کا جلدی سے نکاح کر دو. تو کہا تبھی تو پڑھ رہا ہے، وہ کوئی دنیاوی کورس کر رہا ہے. میں نے کہا بیٹے کتنے؟ کہا ایک ہی ہے. اور بیٹی؟ غالباً کہا کہ بیٹی بھی نہیں، اکلوتا بیٹا. میں نے کہا اگر کوئی اس کی دلہن آئے گی تو وہ کیا ہوگی؟ آپ کی بیٹی جیسی ہوگی؟ کہ جی ہاں. اگر بیٹی کو پالنا بوجھ ہے کیا؟ نہیں، بالکل بوجھ نہیں. بس میرے کہنے کا کچھ انداز اس طرح کا تھا اور وہ اس کو کچھ موڈ میں دیکھا. بس حضرت میں سمجھ گیا، بس میں سمجھ گیا. اور الحمدللہ نکاح ہوا. اور اس کے بعد جتنے بچے کے خطوط آئے اس نے لکھا کہ حضرت آپ نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا، اور وہ الحمدللہ عفیف زندگی گزارا اور بہت اچھی طرح سے اس کی تعلیم بھی ہو گئی. تو یہ بہت سی جگہوں پر دوران تعلیم یہ نکاح مضر ہوا کرتے ہیں، اور بہت سی جگہ بہت مفید. لیکن ان چیزوں میں ذرا پرکھنا ہوتا ہے، ایک چیز دیکھنی ہوتی ہے، وہ ہر آدمی کے فہم پر موقوف ہے. تو ماں باپ تک بات پہنچا دیں. پھر ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچے سے اس سلسلے کے اندر بچے کی رائے کچھ معلوم کرے. بچے کی رائے معلوم کرے. بچہ ہو سکتا ہے کوئی رائے پیش کرے کہ فلاں خاندان میں مجھے نکاح کرنا ہے. تو ماں باپ اگر وہاں مناسب سمجھیں تو ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے بتایا تو ہم وہاں پہل کرتے ہیں، ہم وہ کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا بیٹا، ہم دینداری کے اعتبار سے چیک کریں گے، اور ہمیں کچھ اور بھی چیزیں دیکھنی ہوں گی جن کی طرف تمہاری نظر نہیں جاتی. تم تو صرف جوانی کے جذبات کو پورا کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز کی طرف تمہاری توجہ ہے، اور وہ ہے صرف صورت اور رنگ اور روپ اور جمال. لیکن بہت ساری چیزیں ان چیزوں میں دیکھی جاتی ہیں. ہم چونکہ دنیا میں پہلے آئے ہیں اور ہم نے دین کو سمجھا ہے اور بزرگوں کے پاس بیٹھے ہیں، دین کو پڑھا ہے، اس لیے ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر پھر اپنی رائے پیش کریں گے. اور بیٹا آپ ہماری رائے کا احترام کریں. تو بچے کو چاہیے کہ ماں باپ کی رائے کا احترام کریں. کئی مرتبہ لڑکا جو ہے اکڑتا ہے، نہیں آج جو ہے یہی جو میں کہنا ہوا نہیں تو مر جاؤں گا، بھاگ جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، دھمکی دیتے ہیں. یہی حال بچی کا ہوتا ہے. کہ دوستوں بھائی خواہشات تو ماں باپ رشتہ کریں گے وہاں بھی پوری ہوگی، جہاں آپ کریں گے وہاں بھی پوری ہوگی، وہ تو مقصد ایک ہے. لیکن آپ اپنی زندگی کو اجیرن نہ بنائیں ماں باپ کا دل دکھا کر. ماں باپ کا دل دکھا کر ماں باپ جو دیکھیں گے وہ تمہیں کنویں میں نہیں دھکیلیں گے، وہ تمہارے لیے برا نہیں سوچیں گے. کوئی ماں باپ اپنے بچے کے لیے برا نہیں سوچتا، کوئی ماں باپ برا نہیں سوچتا. جس ماں باپ نے بچے کے لیے اپنے سے بہتر کپڑے لا کر دیے، اپنے سے بہتر جوتے اور چپل لا کر دیے، اپنے سے بہتر بچے کے لیے زیورات لا کر دیے، اپنے سے بہتر بچے کے لیے پڑھنے لکھنے کا سامان لا کر دیا، اپنی سواری سے بہتر سواری کئی مرتبہ لا کر دی. جس ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ ایک کلاس کی چیز پسند کی، تو کیا وہ نکاح کے لیے بی کلاس سی کلاس دیکھیں؟ کیسی عجیب سی بات. بچوں میں کئی مرتبہ کیسی اندھی سوچ ہوتی ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ کیا سمجھیں، یہ ان کے جذبات، یہ ہمارے جذبات کو نہیں سمجھ سکتے. تو تم بغیر جذبات کے آگے دنیا میں. میرے بھائیوں اس بارے میں بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے. نوجوان بچے اپنی مرضی سے فیصلے کر اپنے ماں باپ کی دل دکھا کر ان کی بددعائیں نہ دیں.
جس رائے کے اندر ماں باپ کا احترام ہو ان کی دعائیں شامل حال ہوتی. ایک مرتبہ اس عاجز کے سامنے ایک نوجوان نے ایک سوال کیا. سوال کیا؟ ایک معاملہ رکھا کہ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے ماں باپ بھی نہیں چاہتے اور اس کے ماں باپ بھی نہیں چاہتے. اب میں کیا کروں؟ تو گیا میرے پاس وہ این او سی لینا آئے تھے کہ آپ اگر این او سی دے دیں کہ کر ڈالو تو بس پھر مجھے دنیا میں کسی کی پرواہ نہیں کرنے کا حضرت نے مجھے حکم دیا. تو اگر مرید ہوتا ہے 420 تو شیخ ہوتا ہے 740. کبھی بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کریں. ہم نے اس کو پھر کچھ باتیں سمجھائی. میں نے کہا دیکھو بیٹا, نکاح کرنا جائز ہے. آپ جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں نکاح کرنا تو جائز ہے, لیکن جس سے آپ کرنے جا رہے ہو اس صورت میں اس کا طریقہ ناجائز ہے, طریقہ غلط ہو رہا ہے. جب اچھا کام کرنا ہے تو اس کا طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے. پھر اس کے سامنے اس کے کچھ نقصانات گنوائے کہ دیکھو ایک نقصان تو یہ ہے ماں باپ کا دل دکھے گا جس سے زندگی میں بے برکتی آئے گی. تم اس لڑکی سے کہیں بھی کورٹ میرج کر لو گے, بھاگ جاؤ گے, نکاح کر لو گے. کچھ یار دوست ہو سکتا ہے آپ کو سپورٹ دے دیں, گھر میں پناہ دے دیں, کچھ دن آپ کو اپنا کوئی خالی مکان ہو وہ رہنے کے لیے دے دیں, یا آپ کو کوئی کاروبار میں حصہ دے دیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے. لیکن ماں باپ کا دل دکھا کر آپ کی زندگی میں بے برکتی آئے. نیز آپ اپنی زندگی کو کبھی آباد نہیں کر سکتے ماں باپ کی نافرمانی کر کے. معاشرے میں عزت نہیں بنا پاؤ گے. دو آدمیوں کے درمیان بات کرنے کے بھی قابل نہیں رہو گے, اس لیے کہ جب لے کر بھاگے ہیں کسی کی بچی کو تو عزت نہیں بنا پائے. جہاں آ کر آپ کھڑے ہوں گے کہ یہ لے بھاگو آ گیا, جہاں جس محفل میں جا کر بیٹھو گے دور سے دیکھتے کے ساتھ کہ ہوشیار ہو جاؤ وہ لے بھاگو آ گیا, تو ایک اچھا خاصا لیول لگ جائے گا. جب بھی اس لائن کا کوئی معاملہ آپ کے سامنے پیش آئے گا تو بولنے کے قابل نہیں رہو. بولنے کے قابل کچھ بول نہیں سکے, اس لیے کہ پہلے سے ایسے کرتوت کر کے بیٹھے ہیں دوسرے کی کیا رائے تھے. لڑکی کو چونکہ جھوٹی باتیں کہہ کر پھسلایا ہے, تمہارے لیے جان دے دوں گا, تمہارے لیے آسمان کے ستارے توڑ کے لا دوں گا, جی ایسی سب باتیں ہوتی ہیں اس کے بجازی میں, یعنی سب ناممکن باتیں ہوتی ہیں. ممکن تو ہوتی نہیں, اور جب نکاح ہو بھی جاتا ہے تو جو ممکن ہے وہ تو ہوتا نہیں, اور ناممکن کے دعوے کرتا تھا. مٹھائی لا کر دیتا نہیں, کوئی پھل لا کر دیتا نہیں, کوئی زیور لا کر دیتا نہیں, اور بات کیا کرتا تھا ستارے توڑ کے لاتا. آج تک کوئی باپ لا کے دیا ہے کسی نے توڑ کر؟ نیز کئی مرتبہ لڑکا ہمیشہ اس کا پوائنٹ ویک ہوتا ہے اور وہ لڑکی کو ہمیشہ اپنی جھوٹی محبتوں سے فریب کرتا ہے. میں ہرگز تمہارے جسم کو میل نہیں لگنے دوں گا, میں تمہارے کپڑے میلے نہیں ہونے دوں گا, اور میں تمہیں ہاتھوں پہ رکھوں گا اور پھولوں کے سیج پر رکھوں گا, اور میں تمہارے لیے جان دیتا ہوں. تو اس قسم کی باتیں کہہ کر معاملے آگے بڑھے. اور اس لڑکی کے دل کے اندر جو پہلے سے بیوقوف تھی اس کے دل کے اندر پکی طرح سے یہ بات جم جاتی ہے, رچ بس جاتی ہے کہ یہ میرا دیوانہ ہے. لہذا جب وہ محبوب بنا, وہ دیوانہ بنا, جی, اور یہ لیلا بنی, تو اب یہ کبھی کپڑے نہیں دھوئے گی, اس لیے لونڈی میں دھلواؤ. وہ جانتی ہے کہ یہ جو میری محبت میں اسیر ہے تو اس کو چاہیے سارے کے سارے راحت کے سامان کرے. میں کیوں مجاہدے کروں؟ کھانا پکانے کا نہیں, ہوٹل میں کھائیں گے, اس لیے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے. لے کے چلو, میرے نفرے برداشت کرو, ہوٹل میں کھائیں گے. تو کپڑے سی لو, مشین رکھی ہوئی ہے, سینا بھی آتا ہے. آپ نے تو کہا تھا نا مجھے, میں سیون کلاس جاتی ہوں. جب سیون کلاس جاتی تھی راستے میں مجھے فون پہ بات کرتی تھی, کیا سیکھے؟ اس لیے تھوڑی سیکھے, یہ شوق یہ میں نے سیکھے تھے, میں نے سیوں گی, ریڈی میڈ چاہیے. لہٰذا بازار لے کر چلو, میری چوائس کیا چاہیے. تو زندگی بھر ناک میں نکل ڈال کر رکھے گی, یاد رکھنا دوست. اور یہ کوئی کامیاب میرج لائف ہے. نیز
جس رشتے کی بنیاد حرام باتوں پر ہوئی ہو اس میں کیا خیر بچے گی اس میں؟ اس لیے کہ گھنٹوں گھنٹوں فون پر بات ہوئی ہے، جنسی باتیں ہوئی ہیں، بتاؤ کیا بات ہوئی ہوں گی؟ جب لڑکی لڑکے آپس میں باتیں کرتے تھے تو بتاؤ یہ کیا بگھارتے تھے آپس میں، یہ کیا باتیں کرتے تھے؟ یہ سوائے جنسی تسکین کی بات کے اور کیا کرتے ہوں گے؟ تو جس رشتے کی ابتدا حرام باتوں سے ہوئی ہو، حرام ملاقاتوں سے ہوئی ہو، چھپ چھپ کے ہوئی ہو، تنہائیوں میں ہوئی ہو، جی تو بتائیے اس میں کیا خیر بچی ہوگی؟ اس لیے دوستو یاد رکھیں، اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں، اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں۔ اگر گھر کے اندر انٹرنیٹ بچوں کو تعلیمی معاونت کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، لیپ ٹاپ لا کر ان کو دیا ہوا ہے، ڈیسک ٹاپ رکھا ہوا ہے، تو ایسی جگہ پر اس کو سیٹ کریں، بچوں کے تنہا کمروں میں رکھنے کی ان کو اجازت نہ دے، اس لیے کہ پتہ نہیں ماں باپ کو سو جاتے رات کو نہ جانے یہ کیا کیا کھیل کھیلتے ہیں۔ اس لیے ایسی جگہ پہ رکھی جائے گھر میں اس چیز کو، تاکہ وہاں سے گزر بسر ہو سکتا، تاکہ بچوں کو ہر وقت اس بات کا احساس ہو امی گزر رہی ہیں، ابو گزر رہے ہیں، بھائی بہن گزر رہے ہیں، لہٰذا وہ کسی ایسی ویب سائٹ پر نہ جائیں جو تنہائی میں آدمی کو گناہ کے کام پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ نہیں، اگر بچی یا بچہ چھپ چھپ کے گنگنا کی بات کر رہا ہے تو ماں باپ کو چاہیے اس پر نظر کرے، کیوں بیٹا ایسی بات کس سے کر رہے ہو جو ہم سے چھپا رہے ہو؟ ہم تمہارے ماں باپ ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ چھپ کے بات کر رہے ہو تو کہ ایسی ناجائز بات کر رہے ہو جس سے تم ہم سے پردہ رکھ رہے ہو، اس پر نظر رکھیں۔ نیز جو بچی تنہائی پسند ہو، کمروں کے دروازے بند کر کے دیر تک فون پہ لگی رہتی ہو، تنہائی پسند ہو، یہ بھی علامت ہے اس بات کی اس بچی کا افیئر کسی سے چل رہا ہے۔ جو بچی بہت لمبی تان کے سونے کی عادی ہو، یہ بھی اس بات کی علامت ہے اس کا کسی سے افیئر چل رہا ہے۔ اور رکھی ہے چادر لیکن اندر اس نے اسکرین کو آف کر کے اس کے برائٹنیس کو کم کر کے اور اس پہ چیٹنگ اور سیٹنگ چل رہی ہے اس کی۔ جو بچی اپنی سیلفی اپنے پرسنل فون مختلف انداز میں مختلف زاویوں میں کھینچ کر محفوظ کر کے رکھتی ہو، یہ بھی اس بات کی علامت ہے اس کا کسی سے افیئر چل رہا ہے۔ بار بار وہ مطالبہ کرتا ہے اور یہ طرح طرح کے فوٹوز کو بھیجتی ہے۔ جو بچی باتھ روم میں ٹوائلٹ میں زیادہ دیر تک رہے اور پانی گرنے کی کوئی آواز نہ آئے، یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ کس کا کسی سے افیئر چل رہا ہے، اس لیے کہ وہاں بیٹھ کر یہ دیر تک فون کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ یہ سب علامت ہے دوستوں، یہ آج بتا رہا ہے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں، یہ بہت سی زندگی کا خلاصہ ہے جو آنے والے آتے ہیں اور اپنی آپ بیتی بتاتے ہیں، یہ ماں باپ اپنے خون کے آنسو اور درد بھرے آنسو بہاتے ہیں، وہ سناتے ہیں، ان سب چیزوں کا یہ مجموعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کل یہ حالات، نیز بچے اور بچیوں کے جو بک رکھنے کے جو بستے ہوتے ہیں، جو کتابیں رکھنے کے بیگ ہوتے ہیں اسکول جانے والے، ان کو بھی چیک کیا کریں، اس میں کئی مرتبہ فون چھپے ہوتے ہیں۔ ماں باپ نے کبھی فون نہیں دیا لیکن دوستوں نے فون دے رکھا ہے، بل بھی وہی پے کرتے ہیں، پوسٹ پیڈ بنا کر بل بھی ان کے گھر پر آتا ہے، اور بات ہماری اس بچی سے کرتے اور حرام لذت لیتے ہیں۔ ان کا خاص خیال ہے۔ کئی مرتبہ بچیوں کے پرسنل بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں اور کھلوا بھی وہی دیتے ہیں، اے ٹی ایم ہوتے ہیں اور دے بھی وہی دیتے ہیں۔ اکاؤنٹ تو نہیں ہوتے لیکن وہ اپنے پرسنل اے ٹی ایم دے دیتے ہیں کہ کبھی بھی ضرورت ہو تو اس سے پیسے نکالنا اور انجوائے کرنا۔ اس لیے بار بار کئی مرتبہ میں جاتی ہوں، ذرا کہاں جاتی ہے بیٹے؟ وہ ذرا شاپنگ کے لیے پیسے کہاں سے؟ وہ ہے نا عیدی ملی تھی، عید آئی تھی سال میں ایک مرتبہ اور خریدی کر رہی ہے تو روزانہ۔ ہائے ہائے میرے بھائیو، پیدا تو ہو گئے اور مرنا یقینی ہے، پیدا تو ہو گئے اور مرنا یقینی ہے۔ اللہ کے ولی بن کے دنیا سے جائیں، اس بات کی کوشش کریں۔ ہم نے نکاح کر کے میاں بیوی کا تعلق تو قائم کر لیا اور بچے ہمارے آ گئے، لیکن ان پھول جیسے بچوں کو سنبھالنا اور ان کی تربیت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کے لیے ہم دعا کریں، میرے پیارے اللہ ان بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اس لیے نکاح کی محفل میں، نکاح کی مجلس میں وہ جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں جس میں اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، وہ کیوں کہا جاتا کہ یہ رشتے ازدواج جو قائم ہونے جا رہا ہے اس محفل کے اندر، تو دلہا سن لے اچھی طرح اور دلہے کے ماں باپ بھی سن لیں اور خاندان والے بھی اچھی طرح سن لیں، یہ رشتہ کامیاب اسی وقت ہوگا جب کہ طرفین والے تقوی کا خیال رکھیں، لڑکا اور لڑکی تقوی کا خیال رکھیں، ورنہ تقوی اگر نہیں ہوگا، تقوی زندگی میں نہیں ہوگا تو یہی دائی تعلق
ناجائز بن جائے گا. یہی وہ جائز تعلق جس کے ذریعے سے دل کا سکون ہوتا ہے, یہ سکون کے اڑنے کا باعث بن جائے گا. تو تقوی کی بنیادوں پر رشتے استوار ہیں. نیز محبت کا تعلق میاں بیوی کا پرسنل تعلق ہے. یہ ایسا معاملہ ہے اس کو کوئی حکومت وقت بھی حل نہیں کر سکتی. مثال کے طور پر کوئی شوہر اپنی بیوی کے بارے میں کہے عدالت میں جا کر یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی, یا بیوی شوہر کے بارے میں شکایت کر عدالت میں جج کے سامنے آ کر کے یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا, بتائیے وہ کیا فیصلہ سنائے گا؟ محبت کیا کرو جی, چلو اس نے کہہ دیا, تو بتائیے یہ دھم کی محبت کروا دے گی؟ نہیں کروا سکتی. تو ٹھیک ہے 2 پولیس والے بھیجتے ہیں, رات بھر یہ تم سے محبت کرے گا جی, تو پولیس والے کیا کریں گے؟ بتائیے وہ کیسے محبت کا رشتہ قائم کروا دیں؟ وہ زبردستی ہاتھ پکڑوا کے بٹھائیں گے جی, وہ جتنا زبردستی کریں گے نفرت اتنی جوان ہوگی. تو یہ باطن سے تعلق رکھتا ہے جی, باطن سے تقویٰ. اس لیے کہ میں جو اپنے گھر میں لے کر آیا ہوں یہ کوئی جانور خرید کے نہیں لایا, یہ پلاسٹک کا اور لکڑی کا اور میٹل کا کوئی ٹوئے نہیں ہے, کھلونا نہیں ہے کہ آج ٹوٹ گیا تو کل دوسرا لے لوں گا اور آج اس کو توڑ دیتا ہوں. یہ کوئی کھلونا نہیں ہے, یہ کوئی جانور نہیں ہے جی, یہ قابل احترام ایک ذات ہے. اور اس کے بارے میں مجھے تقوی کی ہدایت ہے کہ میں اس کے ساتھ میں محبت کا سلوک کروں. یہ کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ کسی کا دل کا سکون ہے, یہ کسی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ کسی باپ کے دل کی دھڑکن ہے, یہ کسی بھائی کی عزت و ناموس ہے, یہ کسی خاندان کی باعزت فرد ہے. اس کے ساتھ اتنی ساری حیثیتیں لگی ہوئی ہیں. اب یہ جو نکاح کے ذریعے سے میرے گھر پر آ رہی ہے تو اتنی ساری حیثیتوں کی مالک میرے گھر پر آ رہی ہے اور اللہ کا حکم سن کر آ رہی ہے. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا اس کے لیے تو یہ ایک رات کسی اجنبی کے ساتھ نہیں گزار سکتے تھے, حرام تھا اس کے لیے. لیکن اللہ کا حکم سن کر اللہ کی عبادت ادا کرنے کے لیے میرے گھر پر آئی ہے, اور میں نے جو اس کو اپنے گھر میں داخل کیا ہے یہ نکاح ہوا ہے میرا اس کے ساتھ. لہذا تقوی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے, زیادتی نہیں کرنی, ظلم نہیں کرنا, رلانا نہیں ہے, تڑپانا نہیں ہے, دل دکھانا نہیں ہے جی, ایسی کڑوی کسیلی نہیں سنانا جس کی وجہ سے اس کا سارا سکون جاتا رہے. یہ میرے گھر پر کھانا تلاش کرنے نہیں آئی کہ گھروں میں فاقے تھے, گھر میں بھوک تھی تو یہاں لقمے ڈھونڈنے کے لیے آ گئی. یہ میرے گھر میں بیڈ اور مسحری جی اور پلنگ ڈھونڈنے نہیں آئی کہ گھر میں زمین پر سویا کرتی تھی تو میرے یہاں جی یہ ڈبل بیڈ پہ سونے کے لیے آئی. نہیں, میرے یہاں سے زیادہ بہتر اس کے گھر پر آرائش کا سامان تھا, عیش اور راحت کا سامان تھا. اس نے اپنی زندگی کے 18-20 سال کی بہاریں جس آنگن میں گزاری, جس ماں باپ کے ساتھ گزاری, بھائی بہنوں سہیلیوں کے ساتھ گزاری, وہ سب کا سب ایک لفظ سن کر باپ نے کہا بیٹی تمہارا نکاح ہو چکا, اب تمہیں اس گھر سے رخصت ہونا ہے. بس ایک لفظ سن کر ہی کھڑی ہو گئی تھی. تو کتنی بڑی اس نے قربانی دی. شوہر کو اس کا خیال رکھنا چاہیے, شوہر کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور رسم و رواج سے بچنا چاہیے. بہرحال اس دیواتی زندگی سے متعلق کی چند باتیں تھیں. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.